بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو مومن کا زیور ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے ہم اور آپ جو وضو کرتے ہیں اس وضو پر بہت ہی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اس وضو کا فائدہ جیسے دنیا میں ہے، اس سے کئی گنا زیادہ فائدہ آخرت میں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء، رواہ مسلم۔ آخرت کے اندر وضو کرنے والے شخص کو زیور پہنایا جائے گا۔ مومن کو زیور وہاں تک پہنایا جائے گا جہاں تک اس کے اعضائے وضو ہیں، جہاں تک وہ دھلتا ہے۔ وضو کے بہت سارے فوائد ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت تک آنے والے مسلمان آپ کے جانے کے بعد جو پیدا ہوں گے، کل قیامت کے دن آپ کیسے ان کو پہچانیں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، ان امتی یاتون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء، قیامت کے دن میرے امتی آئیں گے تو ان کے پاس ایک نشانی اور پہچان ہوگی۔ وہ نشانی یہ ہے کہ ان کے پیشانی سفید ہوں گے اور وضو کرنے کے آثار کی وجہ سے ان کے جسم کے اوپر نشانیاں موجود ہوں گی۔ پیشانی سفید ہوں گے اور باقی اعضائے وضو اس کی گواہی دے رہے ہوں گے۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم یتوضأ فیحسن وضوءہ، جب بھی کوئی مسلمان وضو کرتا ہے اور قاعدے سے خوب اچھی طرح سے وضو کرتا ہے، ثم یقوم فیصلی رکعتین، پھر وہ کھڑا ہوتا ہے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، مقبلا علیہما بقلبہ ووجہہ، دل کو حاضر کر کے اور چہرے کو حاضر کر کے، یعنی کہ پوری خشوع خضوع کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، الا وجبت لہ الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرماتے ہیں، جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث بھی صحیح مسلم کی ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من توضأ فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسدہ، جس شخص نے بھی وضو کیا اور اچھے سے وضو کیا تو اس کے گناہ، اس کے خطا، اس کی غلطیاں اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں، حتی تخرج من تحت اظفارہ، یہاں تک کہ ناخون کے نیچے سے بھی گناہ اس کے جھڑ جاتے ہیں، ناخون کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرجت ذنوبہ من سمعہ و بصرہ و یدیہ و رجلیہ، کہ انسان جب اچھے سے وضو کرتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے، صاف ستھرائی اختیار کرنے کے لیے شرعی وضو کرتا ہے، تو اس کے گناہ اس کے جسم سے جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے کان کے گناہ نکل جاتے ہیں اور اس کی آنکھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اس کے دونوں ہاتھ کے، دونوں پیر کے گناہ، اس کے ناخون کے نیچے کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ عقبہ ابن عامر نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس شخص نے وضو کیا اور اچھی طرح سے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد دعا پڑھتا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ایک حدیث میں وضو کے بعد کی دعا صرف اتنا ہی مذکور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وضو کے بعد کی یہ دعا اگر کوئی شخص وضو کے بعد پڑھتا ہے، فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، یدخل من ایہا شاء، کل قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھولے جائیں گے، جس سے بھی چاہے گا وہ جنت کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ یہ حدیث بھی صحیح مسلم کی ہے۔ ان تمام احادیث سے معلوم ہوا کہ وضو کی بہت فضیلت ہے، جیسے کہ نماز کے لیے ضروری ہے وضو، بغیر وضو کی نماز نہیں ہوتی ہے، اس کا فائدہ آخرت میں بھی ہے۔ ہم اور آپ پہچانے جائیں گے آثار وضو سے، اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں اور آپ کو نماز کی پابندی کرتے رہنا چاہیے، تبھی ہم وضو پابندی سے کر سکیں گے۔ جو شخص نماز ہی نہیں پڑھتا ہے وہ عموماً وضو بھی نہیں کرتا ہوگا، شاید ہفتے گزر جاتے ہوں گے وہ وضو نہ کرتا ہوگا، صرف جمعے کی نماز جب پڑھتا ہوگا تبھی وضو کرتا ہوگا۔ اتنی بڑی فضیلت سے بے نمازی شخص محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نمازی بنائے،
ہم سب کو زیادہ سے زیادہ صفائی ستھرائی اختیار کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم۔